بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت آپ کے پیدا ہونے کی جگہ وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 1200 یعنی 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد تک 569 برس، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 برس، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5632 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار شب و روز کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بتکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور ادھر ملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً ایک دم خشک ہو جاتا ہے۔ فارس ایران کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں حاشیے میں اس پر اتفاق ہے کہ ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ پیر کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کی تعیین میں 4 اقوال مشہور ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ حافظ مغلطائی رحمہ اللہ نے دوسری تاریخ کو اختیار فرما کر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے، مگر مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے۔ یہاں تک کہ ابن الجزار نے اس پر اجماع نقل کر دیا ہے، نقل کیا اور اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا گیا، اور محمود پاشا علی مصری نے جو نویں تاریخ کو بذریعہ حسابات اختیار کیا ہے، یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے، اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالعہ ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس کی بنا پر کی جائے۔ اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کے اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ
پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و سنتوں پر چلنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله عنا محمدا